یہ مجھے مرسی کی طرح مار دیں گے، عمران خان نے یہ کیوں کہا جب انہیں جیل سے نکال کر دھوکے سے شفا انٹرنیشنل ہسپتال لے جانے کے بجائے اندھیرے میں ڈوبے ایک سرکاری ہسپتال میں لے جایا گیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیوں عمران خان کو خطرہ ہے کہ انہیں جیل میں مار دیا جائے گا۔ پہلے سنیں کہ انہوں نے اپنی بہن ڈاکٹر عظمیٰ کو کیا کہا۔ کیا ہو رہا ہے کہ مجھے کبھی نہیں ہوا، تو کہتا مجھے مرسی ان کا مینشن کیا انہوں نے، کہ مجھے پتا میں نے کہ مرسی کو انہوں نے اسی طرح مارا تھا، اسی طرح یہ سٹریس، سولٹری کنفائنمنٹ، سٹریس دے کے۔ عمران خان نے خود کو مرسی سے جو تشبیہ دی ہے تو ان کی بات غور سے سننی پڑے گی، کیونکہ مرسی جب کمرہ عدالت میں شیشے اور لوہے کے پنجرے میں ہمیشہ کے لیے بے جان ہوئے تو اس نے پوری دنیا کو دہلا کر رکھ دیا تھا۔ History shows that another leaders is recreated and another leaders is born and another leaders will continue. اور مصری قوم پھر سے ایک تاریک دور میں داخل ہو گئی۔ مصر کئی ہزار سال پرانا ملک ہے، پاکستان شاید اس قسم کا صدمہ برداشت نہ کر سکے۔ ڈاکٹر محمد مرسی امریکہ سے تعلیم یافتہ ایک ذہین اور دیانتدار سیاستدان تھے۔ انہوں نے عمران خان کی طرح مصر کی آمرانہ حکومتوں کے خلاف کئی دہائیوں تک جد و جہد کی تھی۔ 3 فوجی حکمرانوں سے ٹکر لینے کے بعد بالآخر جنرل حسنی مبارک کا تختہ الٹ دیا تھا۔ عمران خان کو بھی آپ دیکھ لیں کہ 30 برس سے جد و جہد کر رہا ہے اور پرویز مشرف سے لے کر جنرل باجوہ اور اب جنرل عاصم منیر سے جمہوریت کی لڑائی لڑ رہا ہے، لیکن ڈاکٹر محمد مرسی کے اقتدار میں آنے کی وجہ چونکا دینے والی ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ عرب سپرنگ، یعنی کہ جسے عرب بہار بھی کہتے ہیں، کے دوران ایک تصویر مصر میں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی۔ یہ تصویر حکومت کو لے کے بیٹھ گئی۔ یہ تصویر تھی ایک نوجوان خالد سعید کی جو پولیس کے ہاتھوں بے جان ہو گیا تھا۔ اس واقعے کی تھوڑی سی تفصیلی اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی پولیس اور دیگر ایجنسیاں بھی اس سے ملتا جلتا رویہ عوام سے روا رکھے ہوئے ہیں۔ یہ نوجوان ایک بلاگر تھا۔ اس نے پولیس کی کرپشن کی کوئی ویڈیو وائرل کر دی تھی۔ پولیس اسے کیفے سے گرفتار کرنے کے لیے آ گئی اور قریبی عمارت کے باہر سنگ مرمر کی سیڑھیوں، لوہے کے دروازے اور دیواروں سے اس کا سر بار بار ٹکرایا، اور کیفے کے مالک نے ایک بیان دیا۔ اس نے کہا کہ وہ وہیں ختم ہو گیا تھا، لیکن پاکستانی پولیس کی طرح مصری پولیس نے یہ جھوٹا الزام دھر دیا کہ اس نے پولیس کو دیکھ کر نشہ نگلنے کی کوشش کی تھی۔ خالد کے بھائی نے جب سرد خانے سے اس کے مردہ چہرے کی تصویریں میڈیا پر جاری کیں تو ایک طوفان برپا ہو گیا اور مصر کے مشہور التحریر چوک پر لاکھوں مظاہرین اور فوج آمنے سامنے ہوئے۔ کوئی 1000 کے قریب لوگ مارے گئے۔ اس مختصر ایک انقلاب کے نتیجے میں ہونے والے جمہوری انتخاب کے بعد ڈاکٹر مرسی اقتدار میں آ گئے۔ یہاں ان سے وہ حرکت ہوئی جسے بعض لوگ غلطی اور بعض اصول پرستی کہتے ہیں۔ ڈاکٹر مرسی اخوان المسلمین کے علاوہ لبرلز اور انقلابیوں کی مدد سے اقتدار میں آئے تھے۔ ان کی پارٹی کا نام بھی تحریک انصاف کی مانند لبرل تھا، یعنی آزادی و انصاف کی پارٹی، فریڈم اینڈ جسٹس پارٹی۔ ڈاکٹر مرسی نے لبرلز اور انقلابیوں کو کنارے لگایا اور اپنی اصلاحات کے ایجنڈے کو آگے چلانے کے لیے ایسے اختیارات حاصل کرنے کی کوشش کی جو کہ آمرانہ کہلائے۔ پھر ناقدین کے مطابق انہوں نے فوج کی اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کا بھی غلط اندازہ لگایا۔ نتیجہ میں وہ بھی گرفتار ہو کر جیل پہنچے، بالکل ویسے جیسے عمران خان۔ ڈاکٹر مرسی کہتے کہتے مر گئے کہ اس کی حکومت کسی سیاسی تبدیلی کا نتیجہ نہیں ہے، لیکن کسی نے نہیں مانی۔ وہ کہتے رہے کہ یہ کھلی فوجی بغاوت ہے، لیکن اس کی بات امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے 2 بنیادی وجوہات کی بنا پر نہیں مانی۔ ایک تو یہ کہ امریکہ کے مصر کی فوج کے ساتھ 60 برس پرانے تعلقات تھے اور آج بھی ہیں، جیسے کہ پاکستانی فوج اور پینٹاگون آپس میں ایسے جڑے ہوئے ہیں۔ امریکہ اپنی دہائیوں پرانے تعلقات ڈاکٹر مرسی کے اصولی موقف کا ساتھ دے کر ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دوسرے، واشنگٹن میں اسرائیلی لابی نے جمہوری حکومت کو بھی ہلنے نہیں دیا
اور اس کے باوجود کہ امریکہ میں قانون ہے کہ فوجی بغاوت کے نتیجے میں بننے والی حکومت پر مالی پابندیاں لگیں گی، اس کے باوجود اس وقت کے صدر باراک اوباما نے کوئی پابندی نہیں لگائی بلکہ $1.5 ارب سالانہ کی امداد جاری رکھی۔ اس نے نئی فوجی ہائبرڈ حکومت کے ساتھ بہت اچھے تعلقات استوار کر لیے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ آج کل صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی آپس میں گاڑی چھن رہی ہے۔ اس کے بعد جیل میں ڈاکٹر مرسی کے ساتھ جو ہوا وہ وہی ہے جس کے بارے میں عمران خان نے کہا ہے کہ اب ان کے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی ڈاکٹر مرسی کو 6 سال تک جیل میں ایسے رکھا گیا کہ صرف 3 بار ان کے اہل خانہ سے ان کی ملاقات کرائی گئی، زمین پر سلایا گیا، ان کا رابطہ دنیا سے کاٹ دیا گیا، وہ بیمار تھے لیکن ان کا مناسب علاج نہیں کرایا گیا، اور بیماری کیا تھی؟ یہی بلڈ پریشر اور شاید شوگر بھی تھی۔ تو عمران خان نے اپنی ڈاکٹر بہن کو بتایا یہ پمس ہسپتال میں کہ قید تنہائی کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ میرے سر میں درد رہنے لگا ہے، میں ڈاکٹر کو کہتا ہوں تو وہ میری بات نہیں سنتا، کہہ دیتا ہے کہ بلڈ پریشر ہے، میں انہیں کہتا ہوں کہ مجھے بلڈ پریشر نہیں ہے، میری جو نبض ہے وہ بالکل مناسب ہے، وہ 40 پر رہتی ہے، لیکن میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو غیر انسانی سلوک ہے، مجھے تنہا رکھا جا رہا ہے، یہ میرے سر میں درد اس وجہ سے ہے۔ عمران خان نے کہا کہ 10 مہینے سے ان کی کسی سے ملاقات نہیں کرائی گئی، صرف 2 دن اخبار اور ٹی وی تک رسائی دی گئی تھی، پھر وہ بھی بند کر دی گئی۔ تو 10 مہینے کی بات جو عمران خان نے بتائی ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ 10 مہینے پہلے ایسا کیا ہوا ہوگا کہ عمران خان پر ایسی سختی شروع کی گئی، سوائے اس کے کہ انڈیا سے جنگ کے بعد جنرل عاصم منیر امریکی صدر ٹرمپ کی آنکھ کا تارا بن گئے اور پھر وہ خود فیلڈ مارشل بن گئے جس پر تا حیات کوئی مقدمہ نہیں ہو سکتا۔ جب ان کی گدی مضبوط ہو ہی چکی ہے اور ہو رہی تھی تو قیدی نمبر 804 کو کیوں ایسے حالات کی طرف دھکیلا جا رہا ہے کہ وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ مجھے جان سے مار دیں گے؟ مجھے تو اس کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی، اگر آپ کو علم ہے تو کمنٹس میں بتائیں، لیکن پہلے وہ المناک منظر سن لے جس نے دنیا کے بہت سے لوگوں کے دلوں پر ایسے زخم لگائے جن کے نشان آج تک مٹ نہیں سکے۔ عمران خان 73 سال کے ہیں، ڈاکٹر مرسی 67 سال کے تھے اور انہیں کسی جانور کی طرح ایک پنجرے میں قید کر کے عدالت لایا جاتا تھا۔ اس پنجرے کے گرد شیشے کی دیواریں ہوتی تھیں تاکہ ڈاکٹر مرسی کی بات کسی کے کان میں نہ پڑ جائے، بالکل ایسے جیسے عمران خان کی بات سننے، آگے پہنچانے، بلکہ اس کا نام لینے تک پر پابندی ہے۔ مرسی کے پنجرے میں ایک مائک لگا تھا جس کا بٹن جج صاحب کے پاس تھا، وہ اسے اپنی مرضی سے آن آف کرتے رہتے تھے۔ پھر ایک دن بھری عدالت میں ڈاکٹر مرسی چیختا چیختا گر گیا، جج صاحب نے مائک کا بٹن آف کر دیا تھا۔ اس کے ساتھی شیشے کی دیواروں پر ہاتھ مار مار کر بتاتے رہے کہ وہ مر رہا ہے، لیکن کسی کی کان پر جوں نہ رینگی۔ اس کے ساتھیوں نے بتایا کہ گرنے کے بعد ڈاکٹر مرسی 20 منٹ تک زندہ رہا، لیکن کسی نے طبی امداد نہیں دی۔ مرسی کے اس افسوسناک انجام سے پہلے اس کی پارٹی کے کارکنوں کے ساتھ جو ہوا وہ بھی سن لیں۔ قاہرہ کے چوراہوں پر پرامن دھرنوں پر فوج اور پولیس نے اتنی فورس سے بے رحمانہ حملے کیے کہ چند گھنٹوں کے اندر 1000 افراد اپنی جان سے گئے اور خوف و دہشت کی وہ فضا قائم ہوئی جس نے سڑکوں پر احتجاج کے امکانات ختم کر دیے۔ آپ نے پاکستان میں ڈی چوک پر پی ٹی آئی اور مرید کے میں ٹی ایل پی پر ہونے والے حملے نہیں بھولنے۔ مصر میں مرسی کی مخالف سیاسی طاقتوں نے اس وقت فوج کی حمایت کی، آج وہ بھی پچھتا رہے ہیں۔ ڈاکٹر مرسی کی قید میں سست اور بتدریج موت ایک انفرادی واقعہ نہیں تھا، بلکہ مصر کے پہلے جمہوری تجربے کو ختم کرنے کی ایک منظم ریاستی فوجی حکمت عملی کا حصہ تھا۔ عمران خان جتنا بھی برا صحیح، سیاسی طور پر غلط بھی ہو سکتا ہے، آپ کی اس سے مخالفت بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس سلوک کا وہ مستحق نہیں ہے، اور جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ اسے مرسی کی طرح مار دیا جائے گا
تو اس کی بات غور سے سن لینے میں کیا حرج ہے، یہ نہ ہو کہ پھر پچھتاوا باقی رہ جائے۔ میں بھی کوئی عمران خان کا فین نہیں ہوں، اسے شاید کبھی میں نے ووٹ بھی نہ ڈالا ہو، لیکن یہ بات میں اپنے دل سے کہہ رہا ہوں کہ اسے جیل میں کچھ ہو گیا تو اس کا نقصان سب کو ہوگا۔ جس نے جو جرم کیا ہے اسے اس کی سزا دیں، لیکن سیاسی بدلے میں اتنا آگے مت جائیں کہ پھر افسوس کے سوا کچھ نہ بچے۔ اگر آپ میری بات سے متفق ہیں کہ عمران کو جینے کا برابر کا حق ملنا چاہیے تو اس پوسٹ کو اتنا شیئر کریں کہ ہر ایک تک پہنچ جائے، لیکن پہلے میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ میں BBC کا سابق کورسپونڈنٹ علی سلمان ہوں، اور آپ کے لیے اپنے چینل میں بہت ہی اچھی انویسٹیگیشن پر مبنی اور انویسٹیگیٹو رپورٹس لاتے ہی رہتا ہوں۔ سبسکرائب کر لیں تاکہ مس نہ کریں۔